ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست ایپیسوڈ 10۔ کوئی بات نہیں، جلدی سے منہ دھو کر آؤ، کھانا تیار ہے۔ اسرار احمد کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی، ہینڈ بیگ الماری میں رکھا، واش روم جا کر منہ دھویا اور تولیے سے صاف کرتی باہر آ گئی۔ فارس اور پپو نے سارے بیگز لا کر فی الحال ابو کے کمرے میں رکھ دیا۔ کھانے کا وقت تھا، اس لیے پہلے ڈرائیور کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کھانا دیا۔ جگن کچن میں آئی تو فارس کو چولہے کے آگے کھڑا پایا۔ اتنی گرمی میں کیوں کھڑے ہو؟ وہ چونک کر مڑا۔ کچھ نہیں، بس ڈرائیور کے لیے چائے بنا رہا ہوں۔ تم سارے بھائی اتنے سگڑ کیوں ہو؟ مجھے تو اب رشک آ رہا ہے۔ میں لڑکی ہو کر وہ سارے کام نہیں کر سکتی جو تم لوگ لڑکے ہو کر کر لیتے ہو۔ انکل بتا رہے ہیں یونی سے آ کر تم نے سالن بنایا ہے۔ لوگوں کی یا تو ماں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں جن سے گھر کے سارے کام کروا لیتے ہیں۔ ہم جیسے جن کی نہ ماں رہی اور نہ ہی کوئی بہن ہو، ان کو اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، کل کو شادی کر لوں گا تو میں نے پانی کا گلاس بھی اٹھ کر نہیں پینا، یعنی ساری کسر بیوی سے خدمت کروا کر پوری کرنے کا ارادہ ہے۔ ایسا ویسا؟ تم ہٹو، میں چائے بنا کر اندر بھیج دیتی ہوں۔ ارے نہیں، آپ ابھی اتنی گرمی سے لوٹی ہیں، اندر چلیں، حسیب نے کھانا لگا دیا، کھانا کھاتے ہیں۔ چائے بن چکی ہے، میں بس اندر دے کر آیا۔ جگن اس بات میں سر ہلاتی اندر آ گئی۔ اے سی والے کمرے میں حسیب نے کھانا نیچے دسترخوان پہ لگایا تھا۔ اسرار احمد اپنی چیئر پہ ہی موجود تھے، جو کہ الیکٹرک تھی۔ اندر باہر آنے جانے کے لیے کسی بھی کو بھی ان کو دھکا دینا نہیں پڑتا تھا، خود ہی بڑی سہولت سے اپنی مدد آپ کر لیتے۔ جب تک جگن نے سب کی پلیٹوں میں سالن نکالا، حسیب بھی شامل ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے ہوں گے جب باہر کا دروازہ بجا۔ حسیب باہر آیا۔ فرنیچر شو روم والے کے آدمی بک شیلف کی ڈلیوری لے کر آئے تھے۔ حسیب ان لوگوں کو انتظار کرنے کا کہہ کر اندر آیا۔ جگن آپی، باہر بک شیلف والے آئے ہیں۔ کدھر رکھوانی ہے؟ آپ کے کمرے میں؟ فارس اور عباس نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا، مگر اسرار اور احمد نرمی سے جگن کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ بولے کچھ نہیں، میرا نہیں خیال بیڈ روم میں سوٹ کرے گا، یا تو اس کمرے میں لگوا لیتے ہیں یا ڈرائنگ روم میں، آگے جیسے آپ لوگ کہیں۔ وہ مشورے کے لیے سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی، پھر باہم مشورے سے اسی کمرے میں لگوانے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ جو آدمی ڈلیوری لے کر آئے تھے انہوں نے ہی سیٹ کر کے جانا تھا۔ فارس کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عباس بھی ساتھ ہی تھا۔ باہر آدمی اپنے کام میں لگ گئے۔ دیوار میں ڈرلنگ کی آوازیں سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ فارس اور حسیب ادھر ہی موجود تھے۔ اسرار احمد وضو کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے اثر پڑھی، پھر قرآن کھول کر بیٹھ گئے۔ پورے 2 گھنٹے لگے شیلف کو فکس کرنے میں۔ فارس نے ان آدمیوں کو کھانے کا پوچھا، جس پر انہوں نے انکار کیا، پھر اس نے چائے کے ساتھ کیک وغیرہ دے دیا، جس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ فارس نے اجرت دینی چاہی تو بتایا گیا وہ پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ آدمیوں کے جانے کی آواز سن کر وہ کمرے سے نکل آئی اور اشتیاق سے کمرے کی کونے والی دیوار کو دیکھا، جہاں ڈارک براؤن رنگ میں دیوار گر کتابوں کا اسٹینڈ تیار تھا۔ جگن کو بڑی خوشی ہوئی، جلدی سے واپس اپنے بیڈ روم میں آئی۔ جو اتنی دیر سے اندر بیٹھ کر کتابوں کی قسمیں الگ کی تھی، ان کو لا کر ترتیب سے لگانا شروع کیا۔ حسیب کب کا کتابیں لے کر اوپر چلا گیا ہوا تھا۔ عباس اندر بیڈ پر لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ اسرار احمد بھی باہر نکل آئے۔ اگلے 2 گھنٹے میں فارس اور جگن نے لگ کر ساری کتابیں سیٹ کیں۔ ناولز ایک طرف رکھے، سفر نامے ایک جانب رکھے، انگلش کتابیں علیحدہ رکھے، مختلف قسم کے کھانوں کی ترکیبوں والا سارا مواد نچلے خانوں میں رکھا، قرآن و حدیث والی ساری موٹی موٹی جلدیں سب سے اوپر رکھیں۔ جہاں اس کو تو ہاتھ نہیں پہنچا، فارس نے بھی کرسی پر کھڑے ہو کر وہ کتاب ان کے ٹھکانے پر رکھی۔ ایک ایک کتاب کو صاف کیا، پھر بڑے پیار سے اس کی جگہ پر رکھا۔ فارس، ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا ہوگا اگر جن کی یہ کتابیں ان کو ہمارا یہ عمل پسند نہ آیا تو کیا ہے؟ ہم ابو سے ان کو ڈانٹ پڑوا دیں گے، خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اب وہ دونوں مل کر کمرے کی صفائی کر رہے تھے، جہاں کارپیٹ کا کافی حشر ہو گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا رد عمل دکھا سکتے ہیں؟ اس کے سوال پر فارس ہنستے ہوئے بولا، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے، اپنی کتابیں واپس اپنے کمرے میں اینٹوں پر رکھ دیں گے۔ آپ کی ٹینشن لے رہی ہیں، کہہ دیں گے ابو نے خریدا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میرا گفٹ تو وہ شاید ہی قبول کریں، پر انکل کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اسرار احمد بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، مگر ان کے کان ادھر بھی لگے ہوئے تھے۔ تم دونوں بہن بھائی اپنے باپ کو کیا کوئی جنگو سمجھتے ہو، جس کے سامنے تشوین بڑا اچھا بچہ بن کر بات کرے گا؟ ابو آپ جنگجو نہ صحیح، پر ابا تو ہے نا، اور بھائی آپ سے ڈرتا ہے۔ اسرار احمد کی ہنسی نکل گئی۔ وہ صرف اپنی ماں سے ڈرتا تھا، باپ کو تو دوست سمجھ کر ٹال جاتا ہے۔ اچھا انکل، اب ایسا بول کر آپ وقت سے پہلے تو مجھے نہ ڈرائیں۔ فارس، تم یہ گن بیگ میں ڈالو، میں ڈنر بناتی ہوں۔ کھا کر جلدی جلدی سو جاتے ہیں، ان کے آنے پر کوئی جاگتا ہوا ملا تو سوال جواب کریں گے نا۔ جب سب کو سوتے پائیں گے، ظاہری بات ہے صبح ہونے کا انتظار کریں گے، اور صبح کس نے دیکھی ہے؟ اسرار احمد اور فارس ہنستے چلے گئے، مگر وہ ہنس بھی نہ سکی، کیونکہ دل ہی دل میں واقعی ڈر رہی تھی۔
فارس اور اسرار احمد کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے دوپہر کے سالن کے ساتھ مٹر پلاؤ بنایا۔ یہ الگ بات کہ ساری ترکیب ان دونوں سے ہی پوچھی۔ فارس نے کمرے کی صفائی مکمل کرنے کے بعد عباس کو اٹھایا، جو دیکھنے میں ہی تھکا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اندر بیڈ سے اٹھ کر باہر آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ فارس اپنی کتابیں لے کر اوپر چلا گیا اور اوپر جاتے ہی سیڑھیوں سے نیچے منہ کر کے اونچی آواز میں جگن کو مخاطب کیا، ڈیئر ہمشیرہ، گرمی سے نکل آؤ، اوپر آ کر دیکھو کیا مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ یہ خبیث اتنی دیر سے اوپر پڑا اونگ رہا ہے جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ پڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر حسیب بھی اٹھ بیٹھا۔ میں پڑھ رہا تھا، پھر موسم کی تبدیلی نے جانے کب سلا دیا۔ میری بڑی ضروری اسائنمنٹ ہے، کل ہی جمع کروانی ہے۔ حسیب نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آنکھیں مسلتے ہوئے نیند بھگانے کی کوشش کری۔ نیچے جگن کا تو جی چاہا اسی وقت اوپر بھاگ جائے، مگر چاول دم پر تھے اور عباس منہ بسورتا ہوا اسرار احمد کو اپنے کان میں درد کی شکایت بتا رہا تھا۔ اندر فریج میں شربت پڑا ہے، نکال کر 2 چمچ پی لو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسرار احمد کے بتانے پر عباس ڈولتا ہوا کچن میں آیا اور کرسی کھینچ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ جگن آم کاٹ کر بلینڈر میں ڈال رہی تھی، ایک نظر عباس پر ڈالی۔ گوبلو، تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ ہاں، میرے کان میں درد ہے، پلیز فریج میں سے شربت نکال دیں۔ جگن نے چھری ہاتھ سے رکھی، سنک میں ہاتھ دھوئے اور شربت نکال کر 2 چمچ بھر کر عباس کو دیے۔ جو بیگس ابا کے کمرے میں پڑے ہیں ان میں کیا ہے؟ جگن نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ارے دیکھو تو ذرا، ان کے بارے میں مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا۔ ٹھہر جاؤ، میں یہ شیک بنا لوں پھر دکھاتی ہوں۔ ساتھ ہی سارا کٹا ہوا آم، چینی، دودھ اور ڈھیر ساری برف ڈال کر بلینڈر آن کیا۔ 3-4 جھٹکے لگوائے، ایک گلاس بھر کر اسرار احمد کو ان کے کمرے میں دے کر آئی جہاں وہ عشاء پڑھ رہے تھے۔ ان کے قریب پڑے میز پر گلاس رکھ گئی۔ کچن میں آ کر چولہا بند کیا۔ 4 گلاس ٹرے میں رکھنے کے بعد شیک کے بھرے ٹرے ہاتھوں میں اٹھایا اور عباس کو اپنے ساتھ آنے کا بول کر سیڑھیاں کی جانب چل پڑی۔ انکل، ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں۔ جانتی بھی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس کے بتانے پر سجدے میں جاتے اسرار احمد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اوپر آئی تو ایسا لگا نہ جانے کسی حبس زدہ غار سے نکل کر دنیا میں قدم رکھا ہو۔ پہلی بات منہ سے نکلی، ادھر اتنی سہانی ہوا چل رہی ہے، تبھی نیچے حبس میں اضافہ ہوا ہے۔ جب نظر لڑکوں کے لیمپ سسٹم پر پڑی تو حیرانگی سے مسکراتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ پرانی سی نظر آتی لوہے کی میز درمیان میں رکھی تھی، جس کے اوپر جانور چاروں کونوں کے ساتھ بندھے ڈنڈوں کے اوپر جا کر 60 وولٹ کے 4 بلب جل رہے تھے۔ میز کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں تھی، ارد گرد فرش پر موڑے رکھے تھے، جن میں سے 2 پر حسیب اور فارس بیٹھے اپنی اپنی فائلز میں دھڑا دھڑ کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ جگن نے ٹرے میز پر پڑی کاپیوں کو بچا کر ایک سائڈ پر رکھا اور خود ایک موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ عباس وہاں موجود واحد چارپائی پر لیٹ گیا۔ حسیب نے پین اور فولڈر ایک سائڈ پر ڈالا، پھر ایک گلاس اٹھا کر بڑا سا گھونٹ بھرا۔ یم، تھینک یو سسٹر۔ یو آر مور دین ویلکم بردر۔ کیا تم نیچے سے ابا کے کمرے میں رکھے بیگ یہاں اوپر لا سکتے ہو؟ فارس بھی چونکا، مگر اپنے کام میں مصروف رہا، بس ایک ہاتھ میں گلاس لے کر 2-3 گھونٹ بھر لیے، جبکہ حسیب اپنا گلاس واپس ٹرے میں رکھ کر نیچے چلا گیا۔ وہ اپنا گلاس لے کر عباس کے قریب آئی جو خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر کی جانب کھڑے ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عباس، مجھے اپنے ہمسایوں کی چھتوں کا تعارف تو کرواؤ۔ فارس کو ہنسی آئی۔ موٹر اٹھ جاؤ، تم نے ابھی تک اپنا ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ عباس اٹھ بیٹھا اور جگن کو ساتھ لے کر ساری چھت کے مڈیر کا چکر لگا کر کمنٹری کرنے لگا۔ پچھلی جانب باجی شمائلہ کا گھر ہے، وہ اپنے ساس سسر اور میاں کے ساتھ رہتی ہیں، 2 بچے ہیں۔ دائیں طرف باجی فرزانہ رہتی ہیں، ان کے میاں سعودیہ ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ بائیں طرف کرایہ دار رہتے ہیں، سامنے شیخ صاحب کا گھر ہے۔ جب تک ایک چکر مکمل ہوا، حسیب 2 دفعہ میں سارے بیگز اوپر لے آیا تھا۔ ہوا پہلے سے تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ حسیب نے آسمان کی جانب نگاہ ڈالی۔ آج تارے نظر نہیں آ رہے ہیں، پکی بات ہے بارش ہوگی۔ جلدی جلدی کام ختم کر لیں، اچانک ہی دوڑ نہ لگانی پڑ جائے۔ جگن نے خالی گلاس ٹرے میں رکھا اور موڑے پر بیٹھ کر بیگز کھولنے لگی۔ میں تم لوگوں کی پسند ناپسند کے بارے میں بالکل نہیں جانتی، اس لیے اگر گفٹ اچھے نہ بھی لگیں تو پلیز قبول کر لینا۔ حسیب نے فارس کو اور فارس نے جگن کو دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے یہ شاپنگ ہمارے لیے کی ہے؟ ہاں۔ فارس نے حسیب کو دیکھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ جگن نے حسیب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بلیو جینز اور 2 شرٹوں کے علاوہ ایک آف وائٹ سلک کا سوٹ پیس حسیب کے سامنے رکھا، ایک لیدر کی کالی جیکٹ، ڈریس پینٹ کے ساتھ سفید کاٹن کی شرٹ، ٹائی اور 2 عدد سوٹ پیس فارس کے سامنے رکھے، 4 مختلف قسم کے ٹراؤزرز، ایڈیڈاس کی ہوڈی، نائکی کا اسکول بیگ، کوئی 6-7 شرٹس، چاکلیٹس، جرابوں کے 4 جوڑے، سب کچھ عباس کو دیا۔ ایک ایک باکس نکال کر تینوں بھائیوں کے حوالے کیا۔ فارس باکس کھولے بغیر ہی جان گیا اس کے حوالے میں باکس کے اندر لیپ ٹاپ تھا، حسیب کے حوالے میں فون تھا اور عباس کا ٹیب تھا۔
اس کے علاوہ ایک پورا فل بیگ تھا جس میں برانڈڈ مردانہ پرفیومز، آفٹر شیوز، جیل، ہیئر اسپرے، کفلنگز وغیرہ شامل تھے۔